حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی. وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور اسے طلاق نہ دے، یعنی انتہائی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا، تو اب وہ مانتا ہے کہ مجھے واپس مل جائے میرا پیسہ لیکن کوئی گواہ نہیں. اور وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. اسی ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی یا انویسٹمنٹ کی کہ جو بے وقوف تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کام کی. بعض اوقات لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور لوگ اپنا بڑا بڑا پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں. اب وہ انسان دعا کرتے ہیں اللہ وہ میرا پیسہ واپس آئے، میرا جو قرض دیا تھا واپس آئے، میری پریشانی دور ہو، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی جو اس طرح کا کام کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کرو گے تو بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوگی. اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. تو اجتماعی حیثیت میں اکٹھے جو امت کی حالت ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا اتنی حرم میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ بحیثیت امت ہم اپنے اس فرض کو بھول گئے. ہم اپنے انڈیویجول عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، اور ہم مشورہ اس کو دے سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ نہیں سنے گا. نہیں سنے گا یا نہیں، آپ اس کو بتا دو ایک دفعہ. کوئی برا کر رہا ہے تو روک دو، اور اچھی بات پتا ہے تو شیئر کرو کسی بھی طرح. تو جب آپ اچھی بات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، نیکیوں کے دروازے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے.